فرمائی تھی. یہ خواص کی بات تھی، یہ خواص کی بات تھی. یہ ان کو سمجھانا مقصود تھا جو توحید کی محض پی چکے تھے، جو شعور توحید رکھتے تھے، جو ان کی وحدانیت کو پہچان چکے تھے، جو ان کے وجود کو تسلیم کر چکے تھے. میرے آقا نے فرمایا ایوکم مثلی، تم میں سے کوئی ہے جو میرے جیسا ہو؟ میرے آقا کا یہ کہنا صحابہ سے تھا، وہ لوگ جو روزے بھی رکھتے تھے، جو نمازیں بھی پڑھتے تھے، جو جن میں اشراف و بشرا بھی تھے، جن میں وہ تھے جن کو جنت میں ٹکٹ مل چکے تھے. لیکن میرے آقا نے فرمایا تم میں سے کوئی نہیں جو میری مثل ہو. آج کا کاٹا مولوی 5 کتابیں پڑھ کے کہتا ہے نبی کو اپنے بڑے بھائی جیسا قدر کرو. رب کا رسول خود فرما رہا ہے کہ اے صحابہ تمہارا مقام بڑا ہے، تمہارے وجود کے برابر کائنات کا کوئی غوث قطب، کوئی دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عابد زاہد واعظ نہیں ہو سکتا. لیکن تمہارا یہ وجود اس مقام تک کیوں پہنچا کہ تم نے محمد عربی کی زیارت کی. لیکن آج تمہارا اگر تقابل محمد عربی سے ہو جائے تو ایوکم مثلی، تم میں سے کوئی بھی محمد عربی کی مثل نہیں ہو سکتے. دوستان گرامی، کہ میرے آقا سید کونین نے صحابہ کو سمجھایا تھا. وہ جو بات پہلے کہی تھی وہ کافروں سے کہی تھی کہ میں بھی تمہاری مثل بشر ہوں. دوستو اس لیے جب توحید کی بات سمجھانا مقصود تھی تو وہ پہلی بات کہی تھی. وہ لوگ توحید سے ناواقف تھے، وہ اللہ اور بندے کے درمیان جو فاصلہ تھا، جو حدود تھی، اس کو نہیں پہچانتے تھے. اس لیے مقصود یہ تھا کہ وہ عبد اور معبود کے درمیان کا فاصلہ جان جائیں. ان کو یہ پہچان کروانے کے لیے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں. لیکن جب تقابل آیا ان سے جو توحید کو پہچان چکے تھے، جو اللہ کو معبود مان چکے تھے، جو محمد عربی کی رسالت کو تسلیم کر چکے تھے، جو نمازوں کے پابند ہو چکے تھے، جو رسالت کی عظمت کو پورے طریقے سے جان چکے تھے، جو تصوف کے راج تھے، جو معرفت کی محض پی چکے تھے، جو میرے آقا سید کونین کی بارگاہ سے وابستہ تھے، جو روحانیت کی منازل کو طے کر رہے تھے، جو تصوف کی منزلوں کو طے کر رہے تھے، جنہوں نے شریعت کو بھی جان لیا تھا، معرفت کو بھی پہچان لیا تھا، رسالت کو بھی پورے طریقے سے پہچان چکے تھے. جب ان سے بات ہوئی تو رب کائنات کے محبوب نے فرما دیا کہ تم میں سے کوئی میرے برابر نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ رب کائنات کا محبوب کائنات میں بے مثل و بے مثال ہے. میرے آقا کا وجود کائنات میں اس کا کوئی مثل نہیں ہو سکتی، کوئی مثال نہیں ہو سکتی، کوئی ان جیسا نہیں ہو سکتا، کوئی ان کی مثل نہیں ہو سکتا. وہ بشر بھی ہیں تو بشر بے مثال ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان و عظمت مصطفیٰ، آستانہ عالیہ چورا شریف، پیر محمد بدر الدجا صاحب، میدان چراہی جاری رہے گا، میدان چراہی جاری رہے گا. میرے آقا سید کونین حج پہ تشریف لے جاتے ہیں. خطبہ حجت الوداع کے موقع پہ اٹھنی پہ ایک جمع غفیر ہے، 1 لاکھ کا اجتماع ہے. ضرورت پڑتی ہے کہ کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا جائے. کریم آقا اپنی ناکا کو ایک پہاڑی کے اوپر لے جاتے ہیں. پہاڑ ہے، پتھر ہے، ارباب کی جیسے دوسرے پہاڑ ہے ویسا ہی پہاڑ ہے. آج کسی صحابی سے جو وہاں پہ ارباب میں گیا ہو تو سے پوچھو یار وہاں پہ ایک قلعہ بھی ہے، وہاں پہ ایک نشان بنا ہوا ہے، وہاں تم کہتے ہاں جی مجھے پتا ہے میں وہاں گیا.
جبل نور دوستان گرامی، جہاں پہ اللہ کا کریم حبیب تشریف لے جائے وہ موقع نور بن جائے. حضرت عثمان کی بات کرو، فرماتے ہیں ہاں جی حضرت عثمان ذوالنورین، دو نوروں والے، نبی کریم کی دو شاگردیاں، آقا کی دو بیٹیاں حضرت عثمان کی عقد میں تھی، ان کو ذوالنورین مانا جاتا ہے. تو وہ نبی جس کے بغیر وہ ذوالنورین بنے ان کے نور کو تسلیم نہیں کرتا. جبل نور جس میں اللہ کا نبی تشریف لے جائے وہ جبل نور بن جائے، اور نبی کے نور کو تسلیم نہ کرے جبل نور کو تسلیم کرتا. جس شہر میں چلے جائیں مدینہ جیسے وہ مدینہ منورہ بن جائے، روشنیوں کا گھر، روشنیوں کا گھر. مدینہ منورہ کو تو تسلیم کریں، لیکن جس کے وجود سے مدینہ منورہ بنا، جس کی وجہ سے یثرب مدینہ منورہ بنا، اس وجود کو ماننے سے انکار کرو. ارے مولوی تیری منطق یہ ہوتی ہے، تیری سوچ ہی ہوتی ہے، اسی لیے تو خود نور کو مانتا نہیں، نور سے بالکل متعارف ہے، نہ تیرے چہرے پہ نور ہے نہ تیرے دل میں نور ہے. جو نور کا قائل نہیں اتنی بڑی داڑھی رکھ لے، 5 کی بجائے 9 نمازیں پڑھے، مسیح سے بچک نہ نکلے، متھے پہ چھتر جتنا محراب ڈال دے، خدا کی قسم اس کے چہرے پہ نور نہیں. مشاہدہ ایسوی صاحب میرے ساتھ تھے، مسجد نبی شریف میں کھڑے تھے، 21ویں رمضان کا دن تھا، بہت اکٹھ ہو گیا، بہت سارے لوگ اتفاق کرنے کے لیے آ گئے. میں نے ان دوستوں سے 10-12 دوست وہاں پہ میرے ساتھ تھے، میں نے ان سے کہا آؤ ادھر آپ کھڑے ہو جاؤ، ایک مشاہدہ کرام ہے. ان سب کو میں نے کھڑا کر لیا، میں نے کہا ادھر دیکھو یہ کون سی جگہ ہے، یہ مسجد نبوی شریف ہے، کتنی متبرک جگہ ہے، جہاں میں 1 لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نماز کے برابر ہے، برکت والی جگہ ہے. اور یہ مہینہ کون سا ہے؟ رمضان المبارک کا، رمضان المبارک کا، جو سب مہینوں میں عبادت کے لحاظ سے عظیم مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، گناہوں کو کھا جانے والا مہینہ ہے، نیکیوں کے کمانے والا مہینہ ہے اس کا. اور عشرہ کون سا ہے؟ 3را عشرہ. اور یہ جتنے لوگ ہیں کون ہیں؟ متقی، جن لوگوں نے اتقاف کیا ہوا ہے، نیت کی. میں نے کہا یار دیکھو داڑیاں بھی بڑی بڑی، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، اور ان تمام برکات سے یہ مستفید ہے، لیکن کسی چہرے پہ دیکھو کہ نور نظر آتا ہے. ڈھونڈنے لگے، ایک آتے دوسرے آتے، کسی نے نہیں کہا کہ کسی ریاض سے آئے یہ بتا دے کہ منہ پہ مجھے نور نظر آیا ہوگا. کیوں؟ وہ نور کا ماننے والے ہی نہیں تھے. نور اس پہ آتا ہے جو میرے آقا میں جھوم جھوم کے درود شریف پڑھتے ہیں. نور فیضان ہے سید کونین کا، نور ملتا ہے میرے آقا سید کونین کی جوڑوں کے واسطے سے. نور اس کو ملتا ہے جو سلیمان فارسی کی طرح میرے آقا کے قدموں کو ابو بکر غفاری کی طرح میرے آقا کے جوڑوں کو اپنے سینے سے لگا دے. نور اس کو ملتا ہے جو امام جامی کی طرح میرے آقا کے قدموں میں جا کے ڈھیر ہو جائے. نور اس کو ملتا ہے جو امام بوسیری کی طرح میرے آقا کی
ہوتی ہے کیونکہ وہ میرے آقا سید کونین کے نور کی قائل ہیں، وہ آقا کی عظمتوں میں جھوم جھوم کے درود شریف پڑھنے والے ہیں۔ اس لیے دوستو یاد رکھو، اگر آقا کی روحانی مزاح کو چاہتے ہو تو آپ سید علی حجویری کا راستہ اختیار کر لو، کسی معین الدین کا راستہ اختیار کر لو، کسی بوسیری کا راستہ اختیار کر لو، کسی جامی کا راستہ اختیار کر لو، کسی فقیر محمد کا راستہ اختیار کر لو۔ یاد رکھو ان کی راہیں وہ راہیں ہیں جو تمہیں در مصطفیٰ تک پہنچا دیں گی، جو تمہیں در رسول تک تمہارے واسطوں کو روحانی طریقے سے جوڑ دے گی، جو تمہارے روحانیت کے واسطوں کو کامل کر دے گی، جو تمہیں گستاخی نہیں سکھائیں گی بلکہ عظمت رسول کو ماننا اور پہچاننا سکھائیں گی، جو تمہیں یہ سکھائیں گی کہ در رسول پہ کھڑے ہو کے آقا کی بارگاہ سے چولیاں پھیلا کے کس طرح مانگا جاتا ہے، جو تمہیں بتائیں گے کہ بلال حبشی کا انداز کیسا تھا، جو بتائیں گے ابو ذر غفاری در رسول سے کیسے مانگتا تھا، ابو ہریرہ در رسول سے کیسے عرض کرتا تھا، یہ ان کے وارث ہیں، یہ ان کی میراث کے لیے بیٹھے ہیں، یہ صلاح و عبداللہ بن زبیر کی میراث کے لیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اگر تم ان کی میراث کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان کی راہوں کو اپناؤ۔ انہوں نے تمہیں دنیا کے ان بھلائیوں میں نہیں ڈالنا، انہوں نے تمہیں شرک و بدعت کے انداز نہیں سکھانے، انہوں نے یہی بتانا ہے آؤ محمد عربی کے غلام بن جاؤ، نماز کی پابندی کرو، شریعت مصطفی پہ عمل پیرا ہو جاؤ، ذہنی زندگی کو بھی سرکار سید کونین کی اتباع میں ڈال لو، جب ظاہر کو بدل دو پھر باطن کو بھی بدلنا شروع کر دو، تمہارا تن من دھن بدل جائے، اور وہ ایسے صرف ایسا کہتے نہیں بلکہ کر بھی دیتے ہیں، کبھی کسی کا تن بدل جائے من کو وہ خود ہی پھیر کے بدل دیتے ہیں۔ کوئی اگر چور ان کی مسجد کی صفوں میں چھپ جائے وہ اس کو خدا بنا دیتے ہیں، کوئی رکاتا اگر ان کی محلے میں آ جائے اس کو بندیا بنا کے بھیجتے ہیں۔ یہ ان کا انداز ہے، ان کے قریب آنے والا دنیا سے ان کی میراث سے مستفید ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہ محمد عربی کی میراث کے لیے ہوئے ہیں۔ میرے آقا سید کونین ایک دفعہ ایک سفر پہ جا رہے تھے، وہاں پہ پانی کی کمی ہو گئی تھی، صحابہ نے عرض کیا، میرے آقا نے حضرت علی کو فرمایا جب وہاں پہ ایک اعرابی ایک اونٹ پہ ایک مشق لاتے ہوئے جا رہا ہے اس کو پکڑنا، وہ اس اعرابی کے اس اونٹ کو پکڑ لائے، اعرابی اور اونٹ حاضر ہو گیا۔ جب میرے آقا کی بارگاہ میں آیا، میرے آقا نے اپنا دستے مبارک اس مشکیزے میں ڈالا، وہ مشکیزے میں سے فرمایا سب جانوروں کو بھی پانی پلاؤ، تمام برتن بھی بھر لو، تمام سپاہی بھی اپنی مشکیزیں بھر لو، سب نے بھر لی ہے، مشکیزہ ویسے کا ویسا تھا۔ حیران نے عرض کی یا رسول میں جاؤں، اب میں چلا جاؤں، میرا مالک بڑا سخت ہے، مجھے سزا دے گا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے پاس آئے ہو ایسے نہیں جا سکتے، جو تیرے رسول پہ آ جائے، آئے جس بھی ارادے سے آئے، بریدہ بھی قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، میرے آقا نے دیکھا تھا، تبسم فرمایا بریدہ جس کے دل میں کفر کا ایک انتہائی بڑا آتش فشاں تھا، پاش ہو گیا، میرے آقا کا غلام ہو گیا، کلمہ پڑا اور ساتھ چل دیا، مدینہ میں داخل ہونے لگے۔ اسلمی کہتا ہے یا رسول اللہ ہمارے یہاں رواج ہے جب کوئی بڑا لیڈر کسی جگہ جاتا ہے اس کے ساتھ ایک جھنڈا بھی ہوتا ہے، اگر آپ حکم فرمائیں تو میں اپنی اس ابا کو اپنی تلوار کے ساتھ ٹانگ کے جھنڈا بنا دوں۔ وہ بریدہ اسلمی جو میرے آقا سید کونین کے پاس قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، جب مکہ میں مدینہ میں داخل ہوئے تو سرکار کا جھنڈا اٹھا ہوئے غلام آگے جا رہا۔
فرمایا میرے آقا نے دست مبارک پھیرا. سبحان اللہ. کہاں پھیرا؟ منہ پہ پھیرا. منہ کا رنگ بدل گیا. پھر نیچے پھیرا. دل بھی نورانی ہو گیا. کلمہ پڑھ لیا. جانے لگے. سرکار نے کہا اب جاؤ. یہ میرے آقا کا فیضان ہے. چلا گیا. اعرابی کے پاس کیا؟ اعرابی نے دیکھا اونٹ بھی ہوئی، مشکیزہ ہوئی ہے، نکیل بھی ہوئی. اعرابی کو دیکھتا ہے کپڑے بھی ہوئی لیکن اندر ہو رہی. میں نے جو بھیجا تھا وہ کالا تھا. یہ نور والا کہاں سے آتا ہے؟ کہنے لگا تم وہ نہیں ہو جس کو میں نے بھیجا تھا. وہ تو کالا تھا، یہ گورا ہے. وہ بے نور تھا، یہ نور والا. اب وہ کہنے لگا میں تو ہی تمہارا غلام ہوں، یہ تمہارا ہی اونٹ ہے لیکن